بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ناظرین کرام۔ ہماری بنی اسرائیل کے بارے میں ایک سیریز چل رہی ہے، 2 ویڈیوز ہم پہلے بنا چکے ہیں، یہ تیسری ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے پہلے 2 ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل علم حاصل ہو اور مکمل بات سمجھ آئے۔ آج تیسری قسط ہے کہ بنی اسرائیل نے، قوم یہود نے جہاد سے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر لینا ورنہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ، وہاں تو بڑے زور آور اور سرکش لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ سرزمین سے نہ نکل جائیں ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ ان میں سے 2 خدا ترس لوگوں نے کہا کہ تم ان کے پاس دروازے تک تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21 سے 23۔ تو بنی اسرائیل کا جو مسکن تھا، ان کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس کنعان تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارات مصر کے زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہی عطا فرمائی تو یہ لوگ مصر میں جا کر آباد ہو گئے، اور پھر 400 سال تک وہ لوگ مصر میں ہی رہے، جہاں فرعون اور اس کی قوم انہیں غلام بنا کر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا جو انہیں مصر سے نکال کر لے آئے۔ کوہ طور پر تورات کے نزول کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس میں آباد ہونے کا عزم کیا۔ بیت المقدس پر اس وقت عمالقہ قوم کی حکومت تھی، جو ایک جری، بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ چنانچہ عرش مقدس پر قبضے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصرت الہی کی بشارت سناتے ہوئے یعنی بنی اسرائیل کو یقین دلایا کہ وہ جیسے ہی بیت المقدس میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن یہ نافرمان، منافق، سرکش، بدعہد اور ڈرپوک قوم بیت المقدس پر قابض قوم عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے اس قدر مرعوب تھی کہ پہلے ہی مرحلے میں ہمت ہار بیٹھی، اور اللہ کی جانب سے فتح کے وعدے کے باوجود اپنی نبی کے احسانات فراموش کر کے عمالقہ سے لڑنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ قوم عمالقہ کو قوم جبارین بھی کہا جاتا ہے، ایک بہت جری اور بہادر قوم تھی۔ تو انہوں نے کہا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، اور جب انہیں مزید قائل کرنے کی کوشش کی تو بولے، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار ہی لڑ پڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 24۔ بنی اسرائیل کی اس سخت ترین سرکشی اور حکم عدولی اور گستاخی پر مبنی جواب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ ہوئے، بارگاہ الہی میں التجا کی، یا الہی، مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 25۔ یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب نبی کی فریاد سنی تو فرمایا، اے موسیٰ، اب وہ ملک ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے لیے غمگین نہ ہونا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 26۔ وادی تیر مصر اور شام کے درمیان 10 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان ہے۔ روایت ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، لیکن جب صبح ہوتی تو یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ جہاں سے چلے تھے واپس اس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اس طرح 40 سال تک یہ لوگ اس میدان میں بھٹکتے رہے، ان کو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا اور یہ اس وادی میں قید رہے۔ وادی طیہ ایک کھلا میدان تھا جہاں دھوپ کی تپش سمیت سردی و گرمی سے بچنے کی کوئی چیز بھی میسر نہ تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ تھا، نہ ہی پہننے کے لیے لباس تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی،
چنانچہ ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس بیاباں میں بھی اس نافرمان قوم کے لیے ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا، بادل کا سایہ کر دیا۔ وہ جہاں جاتے یہ سایہ ساتھ ساتھ ہوتا۔ بھوک کا تقاضا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ پانی کی حاجت ہوئی تو رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارو، چنانچہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ رات کے اندھیرے کی شکایت کی تو رب العزت نے ان ناشکروں پر غیب سے روشنی کا بندوبست بھی فرما دیا۔ لباس کی ضرورت ہوئی تو یہ صورت کر دی کہ کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹے، اور بچوں کے بدن کے کپڑے ان کا قد بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی بڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا احسان عظیم کیا کہ وہ قید میں بھی تھی، وادی طے میں پھٹک بھی رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو ہیں ان پر ختم نہیں کیں، ان پر اپنی نعمتیں جاری رکھیں۔ نافرمان، ناشکری اور عہد شکن بنی اسرائیل کو وادی طے میں بھٹکتے ہوئے 40 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں ان کے بہت سارے لوگ مر کھپ گئے تھے اور نئی نسل آ گئی تھی۔ اب ان کی طرف سے ایک نیا مطالبہ آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اب تم کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو وہ مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت و محتاجی ڈال دی گئی، وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 یعنی کہ 61 میں انہوں نے یہ فرمائش کی کہ مانو سلوہ پہلے ان کے اوپر اترتا تھا، لیکن اب وہ کہہ رہے تھے ہمیں زمین کی اگتی ہوئی چیزیں چاہیے۔ ابھی وعدے طے کی سزا کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر ان کے 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال سے قبل اپنے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما گئے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ارض مقدس کو کفار سے آزاد کروانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے نوجوان نسل کو فنون حرب کی ٹریننگ دینا شروع کر دی، اور پھر جلد ہی وہ دن بھی آ گیا کہ جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی نوجوان نسل جذبہ جہاد سے سرشار تھی۔ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرک قوم سے آزاد کروانے کے لیے نکلی تو اللہ نے کامیابی بھی عطا فرمائی، اور اللہ ذوالجلال نے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آیا۔ قوم عمالقہ کے 12,000 مردوں اور عورتوں کو تحت کیا گیا، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے جنگ کی تو ان کی مدد فرمائی اور ان کو بے شمار مال و دولت بھی عطا فرمایا اور بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن اپنے آباء و اجداد کی طرح اس نئی نسل نے بھی توبہ اور معافی کی بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی، اس بات سے کہ ان کی سرتابی و سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر استہزاء کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں، یعنی اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، لیکن وہ کوہلوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ حطۃ کو بھی بدل دیا اور دل لگی کے طور پر کہنے لگے دانہ بالی کے اندر ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4479۔ تو یہاں تک ہمارا تیسرا حصہ جو ہے ویڈیو کا وہ مکمل ہوا، اور بہت جلد ہم چوتھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہیں
اسلامی ویڈیوز پسند ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔